الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں، جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو بہت خاموشی کے ساتھ، بہت اطمینان سکون کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ بات آپ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما کر اور اسی ایک بات پر عمل کی توفیق دے دے اور اسی پر ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں. میرے محترم دوستو، آج ماشاءاللہ ہم نے اپنے تمام بچے اور بچیوں کے دینی پروگرام کو ماشاءاللہ ظہر سے ہی سن رہے ہیں، اور یہی ہے وہ والباقیات الصالحات. یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ ہمارے بچے، یہ ہماری ننھی منھی بچیاں ہم اور آپ قبروں میں چلے جائیں گے، مگر ان بچوں کا علم دین پر عمل کرنا اور ان کا یہاں مکتب میں آنا اور قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر انشاءاللہ دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ بنیں گی تو ان کا اجر اور ثواب ہم کو قبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے. اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقل کتاب دی ہے اور شریعت دی ہے. انجیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے گزرے تو راستے میں ایک قبرستان آیا اور ایک قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا اپنے مکاشفے میں اللہ نے ان کو کشف عطا فرمایا. کیونکہ نبیوں کی کشف تو بہت نیچی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں. بہرحال اللہ نے ان کو دکھایا کہ اس صاحب قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اور فرشتے اس قبر کے مردے کو عذاب دے رہے ہیں. وہاں سے یہ ماجرا دیکھ کر اور گزر گئے، چلے گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد میں واپس تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میں اب وہاں 2 رکعت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اس قبر کے سرانے اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ صاحب قبر جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس پر عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دے رہے تھے، لیکن اب جب میں واپس آیا ہوں تو دیکھتے کیا ہے کہ اس صاحب قبر کے سرانے دو فرشتے ہیں اور اس کی قبر کو بہت دور تک جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اس کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک وہ دیکھ رہا ہے، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کی پلیٹوں میں نور بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری قبر میں روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے سوال فرماتے ہیں، فرمایا کہ الہ العالمین میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو قبر وہی ہے کہ اس پر جو ہے عذاب ہو رہا تھا، اور اب میں واپس آیا ہوں تو اس کا ماجرا ہی بالکل پلٹ گیا ہے اور عذاب قبر کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ نے رحمت کے یہ 2 فرشتے اس کے ساتھی اور اس کے دوست بنا دیے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بھی یقیناً سن رہی ہوں گی، بہت ہی توجہ کے ساتھ میں یہ واقعہ حدیث پاک میں جو پہلے نبی کا بیان کیا ہے اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ نے بات چیت کی اور جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور میرے نبی عیسیٰ روح اللہ یہ صاحب قبر جو تھا، یہ مردہ جو تھا، اس کی پوری زندگی میری نافرمانیوں میں گزری تھی۔ یہ جب دنیا میں تھا اس کے نامہ اعمال میں نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ کوئی خیر کی بات ہے، ہر وقت اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور جو بھائیوں اس دنیا میں جیسے کھر جائے گا، جیسی کرے گا، جیسا بوئے گا ویسا ہی کل کو کاٹے گا۔ نہیں دیکھا کسی کو کہ اس پچھلے فصل میں کسی نے بویا تو نہ گیہوں اور کاٹنے جا رہا ہے جو یا چنا، ایسا کہیں دیکھا بھائی؟ جو بوتا ہے اور جو بیج بویا جاتا ہے وہی بیج اگتا ہے اور وہی کاٹا جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں تھا، تو اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا۔ اللہ تعالی مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنے گناہوں سے پاک صاف اور پکی سچی توبہ کر اللہ کے ساتھ میں اپنے معاملے کو جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو دوستی والا معاملہ کر کے یہاں سے جائیں بھائیوں۔ یہ زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، اب جو چلا گیا ہے کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا، کہاں گیا ہے، کوئی خبر آج تک نہیں آئی ہے، مگر یہ ہر جانے والا خبر دے رہا ہے کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں، اے میرے بعد کے رہنے والوں، تمہیں بھی اس بستی میں نہیں رہنا ہے۔ ایک بستی اور ہے جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، اسی بستی چلی میں اب سے 100 سال پہلے کتنے ہمارے بڑے بوڑھے آئے تھے، آج وہ سب کے سب زیر زمین چلے گئے ہیں، اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں
یقین جانیے 100 سال کے بعد میں اس زمین پر ان گلیوں میں اور اس بستی میں ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی اس بستی میں چلے جائیں گے جس بستی کو قبرستان کہا گیا ہے، اور قیامت کی صبح سے پہلے ہم نہیں اٹھیں گے۔ تو اس لیے بھائیو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اس شخص کا ایک بیٹا ہوا، اس کے مرنے کے بعد میں تو اس کی بیوی نے اس بچے کو جب وہ 5 سال کا آج ہو گیا تو اس کی انگلی کو پکڑا اور اس کی اماں اس بچے کو اس مکتب میں اور مولانا ریاض الدین کے ہاں مکتب میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، میرے اس بچے کو بھی قرآن پڑھا دو۔ تو اس صاحب قبر کا بچہ آج پہلا دن ہے کہ حافظ صاحب کے پاس اس مرحوم کی بیوی اس بچے کو لے کر آتی ہے، اور اس نے آج بسم اللہ میرا نام لیا ہے، اور ابھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پوری نہیں پڑھ سکتا ہے، اور توتلی زبان سے استاد اس کو ایک ایک حرف پڑھا رہا ہے، اور بچہ پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ایک مرتبہ بھی وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جس کو ہمارا آپ روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ کتاب تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب مقدس، یہ ہمارے زیب و زینت کی کتاب نہیں ہے، یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے اور الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب تو وہ ہے جس کتاب کے لیے سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، غار حرا میں کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ پڑھئے، اقرأ، پڑھئے، بسم ربک الذی خلق، اس خالق و مالک کے نام سے پڑھئے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ کیا پڑھئے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ پڑھئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی فرما رہے ہیں انا لیس بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کسی مکتب میں نہیں پڑھے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، آپ کا کوئی معلم نہیں ہے، آپ کا کوئی مدرس نہیں ہے۔ آپ کے معلم اور آپ کے مدرس براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ آپ کے معلم ہے، اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو آپ پر نازل فرمایا ہے، فرما کر آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پڑھئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم بھائیوں کس کے امتی ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ جی بڑا جواب دیجیے زور سے ذرا، کس کے امتی ہیں؟ اور ہم نے اپنی کتاب کو ذالک الکتاب، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ پہلی سورت ہے سورت الفاتحہ کے بعد میں سورت البقرہ، سب سے پہلی آیات جو نازل فرمائی ہیں، اور کہاں سے سورت البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور جس نے اس پر عمل کیا ہے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں۔ جس کو میرے بھائیوں میں نے اپنی زندگی سے اس کتاب مقدس کو نکال رکھا ہے، کتنے ہیں ہم میں سے، کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے ہمارے بوڑھے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس قرآن کریم کے جلسے کو سننے کے لیے میں اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی، ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھا ہے، یہ ویسے ہی نہیں بن گئے، ان کے اوپر بڑی کچھ محنتیں ہوئی ہیں۔ آپ بھی مبارک ہیں، والدین بھی مبارک ہیں، اور یہ بچے بھی مبارکباد ہیں، اور ان کے اساتذہ بھی مبارکباد ہیں، کوئی محروم نہیں ہے، والدین بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور بچہ بھی ہے۔ مگر بھائیو، اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا کھانا کھا لے، کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی کوئی دوسرا پی لے، تو مجھے بتائیے کسی دوسرے کے کھانے سے میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی؟ جی یقیناً ہمیں خوشی ضرور ہے کہ ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ کتنا اچھا سبق سنایا ہے، ایسا سنایا ہے، ہم میں یہ بچے سب کے سب خوشی کر رہے ہیں اپنی رپورٹوں کو اور اپنے نتیجوں کو، اپنے امتحانات جیسے ان بچوں نے دیے ہیں، اور جن ممتحنوں نے، جن علماء نے اور جن حفاظ نے ان بچوں کا امتحان لیا ہے، وہ کارگزاری سنا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں 29ویں پارے کی سورۃ الحاقہ میں 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن میں جس طرح یہ بچے ابھی اس وقت ماشاءاللہ خوشی کر رہے ہیں جو انہوں نے امتحان دیا ہے، اور جو بھائیو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور جب اس کے پاس وہ رپورٹ ملتی ہے جس میں فیل اور پاس کا نتیجہ ہوتا ہے، تو جو بچہ پاس ہوتا ہے اس اپنی رپورٹ کو جیب میں نہیں رکھتا، اس کو ہاتھ میں لیے پھرتا ہے اور دکھاتا پھرتا ہے، اپنے والدین کو دکھا رہا ہے، اپنے چچا اور ماموں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میری رپورٹ، دیکھو میری رپورٹ، ماشاءاللہ کتنا اچھا میں نمبرات لایا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ اور بھائی، جو بچہ محنت نہیں کرتا وہ پاس نہیں ہے، وہ فیل ہے، وہ تو اس رپورٹ کو گڑی مڑی کر کے نہیں، اور جیب میں بھی ایسی جگہ دھوکہ دے گو کہ جو ہے ابا بھی پوچھ رہو ہے، مائی بھی پوچھ رہی ہے کہ بیٹا کہاں ہے تیری رپورٹ، کہاں ہے تیری جو اسکول سو مدرسے سو دی ہے، کہ اب وہ بہانے بازی میں لگا رہا ہے کہ پتہ نہ کہاں ہوگی، کہاں مل گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی ہے۔ بھائی جو محنت کرتا ہے، ہم روزانہ اپنی کھیتی باڑی میں محنت کرتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے تو اس محنت کا نتیجہ اور اس کا پھل ہمیں جو ہے نظر آتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا، جس نے اپنی کھیتی میں کچھ بویا ہی نہیں، بویا تو تھا مگر وقت پر پانی نہیں دیا، بویا تو تھا پانی بھی دیا مگر اس پر کھاد نہیں لگایا، تو یقین جانیے کہ دوسرا بھائی جس کی کھیتی اس کے برابر میں ہے، اس نے رات کو جو ہے اپنی بیجوں کو ہرا میں کیا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر پانی دے رہا ہے، اور جب کاٹنے کا موقع آیا ہے فصل کا تو اب یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اس نے دیکھا کہ میری کھیتی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہائے افسوس، میرا پڑوسی حالانکہ زمین ایک ہے اور بیچ میں کیا ہے وہ ڈور ہے، بیچ میں کیا ہے
کیا کہتے ہیں؟ دوڑ کہتے ہیں؟ اچھا، جو دو کھیتوں کو الگ الگ کرتی ہے وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے بھی بویا، ساتھ ساتھ بویا، مگر میرے میں کیا ہو گیا قصہ، اس کے میں اتنا کیوں ہو گیا؟ بھائی اگر تو بھی جاگتا، تو بھی اس میں محنت کرتا تو تیری کھیتی میں بھی بھائی اتنی ہوتی۔ اس دور پر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو بھائی دو تھے، بیچ میں ایک کا کھیت اس طرف ہے اور ایک کا کھیت اس طرف ہے، دونوں کی کھیتی ہے اور بیچ میں اس میں سے یہ ہے، یہ دوڑ ہے۔ اب جناب کی خیر رہے، جب فصل کا موقع آیا تو اس نے پہلا اپنا کھیت جوت دیا اور اس میں سے اس دوڑ کا حصے کو بھی کچھ جوت دیا، اپنے حصے میں لے لیا، یہ خاموش رہا۔ جب موقع آیا دوسری مرتبہ فصل کے بونے کا، اب تو گیہوں بوئے تھے تو گیہوں والے نے پہلے جا کر اس میں سے کچھ حصہ دوڑ کا بھی لے لیا۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ جب جوار باجرے آئیں گے تو میں بھی آ جو دوں یا میں اچھا جی، اب یہ پہنچ گیا اس سے پہلے، اس نے بھی اپنے کھیت کو جوتے جوتے اور اس دوڑ میں سے اپنے کھیتی میں اس کا حصہ لے لیا۔ اب دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی تو نے جو ہے میرے حصے میں سے جو ہے اس دوڑ کو کیسے لے لیا؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے حصے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے حصے کی جگہ۔ دونوں میں آپس میں لڑائی اور گالی گلوچ، اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر تل گئے اور لاٹھیاں نکل گئی اور قریب ہے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو روح نکالتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ انسانوں کی روح نکالتے ہیں۔ وہ انسانی شکل میں آئے اور پوچھا بھائیو، پہلے سلام کرتا ہے تاکہ السلام علیکم بھائی، او بھائی چندی والے ہو کہیں میں لگ رہے ہو بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ میں بھی مثال دے رہا ہوں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑ بھڑتے ہیں، لڑ بھڑ پڑتے ہیں، لیکن اس لڑائی پر جو ہے قائم رہنا یہ بری بات ہے بھائی۔ کبھی لڑائی ہو گئی بس تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد میں پھر ایسے ہو جاؤ جیسا کہ ہم تو لڑے ہی نہیں تھے، مگر ہمارا معاشرہ اور ہمارا حال، ہمارا علاقے کا حال یہ ہے کہ جب لڑے تھے 10 سال پہلے، اب انتظار کرتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بچی کی یا بچے کی شادی ہوتی ہے یا اس کی پہلے ہوتی ہے۔ اب وہ گرو گھنٹال کی طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا نام ہے بدھ کی طرح کہ یہ آئیں گے مجھے منانے کے لیے۔ اب اس کے ہاتھ میں ہندی جوڑیں گے اور اس کے قدموں میں اپنے پھیٹا اور امامے کو ڈالیں گے۔ اگر نہیں من رہا ہے ان میں سے تو پوری بستی کو جو ہے جوڑا جائے گا۔ یہ بھائی بٹھاؤ اس کو، نہ تو شادی ہوتی نہیں ہوتی بھائی ایسے جی۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرما بھائی ہو۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اگر بھائی ہو، اگر کوئی لڑے بھڑے ہوئے ہو اس مجمع میں، دیکھیے کہ جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور ہر ایک کا نام لکھا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس رجسٹر کو پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی یہاں راستے سے گزر رہا تھا اور کہیں اور گاؤں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی مجمع ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس نے بھی یہاں کھڑے ہو کر جھانک کر نہیں دیکھا کہ کوئی بات دین کی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کھڑا ہوا تو پھر چلتا بنا تو فرشتے اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، اور جب یہ فرشتہ وہ رجسٹر پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو تم او میرے فرشتوں تم گواہ رہو۔ یہ سارا کا سارا مجمع کیوں آیا تھا یہاں؟ تو کہتے ہیں الہ العالمین، یہ تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں اور تیری کتاب مبین قرآن کریم کی محبت میں یہاں آیا تھا اور دین کی باتیں سننے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم فرما کر، قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم،
میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں ان سب کی مغفرت کر دی، مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے الہ العالمین ایک بندہ وہ تو جا رہا تھا، اس کا نام ہم نے ضرور لکھ لیا ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے میرے بھائیوں، وہ لکھیں یا نہ لکھیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جان رہا ہے، وہ دل کے اندر ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس لیے نہیں آیا تھا سننے کے لیے، وہ تو راہ گزر رہا تھا، راستہ گزر رہا تھا، جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں میں اللہ ہوں، جو جتنا بڑا ہوا کرتا ہے بھائیو وہ اتنا ہی اس کی رحمت اتنی وسیع ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پیالہ لے کر ایک چھوٹا سا کٹورا لے کر آئے، پیالی لے کر آئے کہ امیر المؤمنین مجھے شہد دے دیجئے۔ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ وہ مٹکا جو ہے جس میں شہد ہے اسے اٹھا کر لاؤ، اور سارا کا سارا مٹکا اس کو دے دیا، وہ لے کر چلا گیا خوشی خوشی۔ تو خادم نے کہا امیر المومنین وہ تو ایک چھوٹا سا پیالہ اور چمنی لے کر آیا تھا، آپ نے سارا کا سارا جناب کے خیر اس کو اٹھا کر پورا ماٹی دے دیا۔ فرمایا امیر المومنین نے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک چھوٹا سا پیالہ لایا تھا، ہم نے وہ اپنی حیثیت کے مطابق لایا اور ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مگر ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ میں ہم یہ یوں کر لیں اور کہیں اللہ میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے میں کر کر بھی بھولا ہوا ہوں، مگر تیرے علم میں ہے، میرے نامہ اعمال میں سب لکھے جا چکے ہیں، اور وہ ایسے لکھے ہوئے ہیں، میرا قول بھی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی لکھی جا رہی ہے، یہ میرے یہاں اور ہر آدمی کے ساتھ میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بھائیو ہر وقت کے دو فرشتے جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت ہے جو راستے سے گزر کر جا رہا تھا۔ تو بھائیو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ اللہ کے دین کی بات سننے آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اور بھائی جو محبت میں آیا کرتا ہے تو محبوب جو ہوا کرتا ہے اپنے محب کو جو جس سے محبت کرتا ہے تو بھائیو اسے محروم نہیں کیا کرتا ہے۔ ہم رات دن اگر کسی نے انگور خریدے اور کسی نے ٹماٹروں کی ٹوکری خریدی اور آموں کی پیٹی خریدی تو کیا اس پیٹی میں اور اس جھپڑی میں جس میں جو ہے وہ ٹماٹر ہے اور اس انگور کا خوشہ ہے کیا ان سب میں دو چار گلے نہیں نکلتے؟ نہیں ہوتے؟ لیکن جب وہ ترازو میں تلتے ہیں تو کیا اسی بھاؤ نہیں بکتے؟ اصل کے بھاؤ بکتے نہیں بکتے؟ یوں کہا کرتے ہیں بھائیوں کہ چنے کے ساتھ میں گھن بھی پستا نہیں پستا ہے۔ تو بھائیو ہم میں سے تو اللہ کے بارگاہ میں ایسے ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عبادت بھی ایسی، ہمارا ایمان بھی ایسا، ہماری نماز بھی ایسی، ہمارا تو ایمان بھی بہت کمزور ہے، اور اس کمزور میں بھی چمچماتی ہوئی جناب کی خیر روشنی کی اتنی کمزور ہے کہ ہمیں خود وہ نظر نہیں آ رہی، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندو تم جو میری محبت میں آئے ہو تو اس لیے میں تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ تو اس مجمع کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ میں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بھی آپس میں بیچ میں باتیں آ گئی تھی، مجھے کچھ قصہ اور سنانا تھا وہ انشاءاللہ آ رہا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپس میں کوئی لڑے بھڑے ہوئے ہوں بھائیوں، یہ جو کل کی رات آ رہی ہے
شب برات کی رات، کل کی جو رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آ رہی نہیں آ رہی ہے، تو بھائیو اس سے پہلے اگر کسی میں کوئی ٹکراؤ ہو گیا ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا۔ بھائی معاف کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، اتنی زور سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ اس معافی پر ہی آج کی رات میں بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بھائی آپس میں جو لڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہو یا ہمارے بھائیوں میں ہو، بستیوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو بھائی ایک دوسرے کو اللہ کے پاس سے معاف کر دینا۔ معاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس معافی کو قبول فرما لے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ گئے اور پوچھا کہ بھائی کائیں جو لڑ رہے ہو؟ وہ ڈول پہ کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ تو کہنے لگا کہ یہ ڈول جو ہے کہ میری ہی یعنی جوت دی، لہذا یہ غلط کر دیا۔ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ نہ یہ میری ڈول ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تم جو ہے مولو اجازت دے دو تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں، میں تمہارا دونوں کو فیصلہ کر لوں۔ تو کہنے لگے بھائی ظاہر بات ہے کہ تو فیصلہ کرے گا، تو فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو جب فیصلہ ہوتا ہے، جب جج فیصلہ کرتا ہے تو ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، ایک جیتتا ہے اور دوسرا ہارتا ہے۔ یہ رات دن ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی تو کیسے کرے گا؟ بس تم مجھے اجازت دے دو تو میں تمہیں ایسا فیصلہ سناؤں گا کہ تم دونوں خوش ہو جاؤ گے۔ فرمانے لگے کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا تو آج تک کوئی ملو نہیں، تو کر دے۔ وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس ڈول سے اور اس زمین سے، اس دھرتی سے یہ پوچھوں گا کہ تو بتا کہ تو کس کی ہے، یہ اس کھیت والے کی ہے یا اس والے کی ہے، اور یہیں سے جواب آئے گا تو فیصلہ منظور ہے۔ تو دونوں کہنے لگے واہ ایسے فیصلے پر قربان جائیے، ایسا فیصلہ تو آج تک کہیں نہ کرو ہی نہ ہے۔ تو خود زمین یوں کہہ دے کہ میں اس کی ہوں، بالکل جو ہے 100% ہمیں منظور ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا اری دور تو نو بتا تو کس کی ہے؟ بھائی میری غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے، میں کوشش کروں، چونکہ ہمارے اپنے زبان میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ مزاحی کچھ اور آتا ہے۔ میں ایک روز جو ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف حرم مطاف میں بیٹھا ہوں تو وہ 2-3 ہمارے علاقے الور کی طرف کے حج میں وہ 3-4 ساتھی بیٹھے حرم میں زمزم کے بھی آپس میں بتلا رہے کہ بھائی بتانا تھا بھائی حاجی اب حج تو ہوگا، اب تو بس چل لیں، اب چونکہ گیہوں ایسے کھڑے ہوں گے اور اب اتنے ہو گئے ہوں گے، اب حساب کتاب اتنا کہا ہو چل رہے ہو، اب وہ سکھے جو ایجنٹ جو لائے ہو حج ہو چکو اور اب ہم نے جو ہے ہم کے کام کو جانا، تو آپس میں بتلا رہے۔ میں اتفاق سے وہیں بیٹھو، اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ بھائی میں بھی وہی لاکے کیوں جاتا جا بولے بھاشا تم بول رہے ہو میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ اچھی تو وہ جو ہے جب وہ بتلا چکے تو میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی حاجی صاحب کہا حال چال ہے، کہاں سو آئے ہو؟ ایک دم سوچ چونک کے بھائی یہ نہیں بات ہے بھائی وہ حاجی تم بتا سن رہا تو کہاں کو تو کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ میں بھی سے آؤں جہاں سے تب آئے۔ باقی بھائی میں نے پھر وہ سمجھائے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے زندگی میں، اللہ نے توفیق دی ہے حج بیت اللہ کی، تو ہی آ کر بھی کھیتن کی اور جناب بیدن کی اور کیا نام ہے وہ ناج کی وائی کی بدلا ہے ہو، تو برادر ان سے پھر میں نے بات کری۔ میں عرض کرا دے چکے جب آدمی اپنی زبان میں بولتا ہے
تو اسے جو ہے اس میں مزہ اور لطف آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا اب تو بتا کہ تو کس کی ہا؟ تو زمین سے آواز آئی کہی کہ نہ میں یا کی ہوں نہ یا کی ہوں، نہ میں یا کھیت والے کی اور نہ ہی یا کھیت والے کی، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ یہ دونوں کس کے ہیں؟ میرے ہاں۔ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور بات بتائی کہ دیکھو میں ہوں اسرائیل جو روح نکالتا ہوں، اور تمہارا کچا چٹھا میرے سامنے ہے، اور میرے سامنے تمہارا وقت لکھا ہوا ہے کہ تم دونوں کی روح مجھے کس وقت نکالنی ہے اور کہاں نکالنی ہے۔ اور دیکھو عافیت اس میں ہے کہ یہ جو بیچ کی ڈوڑ ہے یہ اس کو ایسے رہنے دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کھیت اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ اگر یہ فیصلہ تم نے نہیں مانا تو تم دونوں لڑو گے، اور جب لڑو گے تو نوبت یہاں تک پہنچے گی تم میں سے کوئی ایک مرے گا نہیں مرے گا، اور کوئی کیا بعید ہے کہ تم دونوں مر جائیں۔ اور مرنے کے بعد میں بھائیوں انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ کہاں لے جاتے ہیں بھائیوں؟ قبرستان۔ اللہ پہنچاتے ہمیں پہلے عربستان پھر قبرستان، دو ہی ہیں۔ چلیے تو پھر کہاں دفن ہوتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر اسی انسان کو مجھے اور آپ کو اسی مٹی میں جو ہے، اسی زمین میں، اسی دھرتی میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک مرا دونوں مرے تو وہ یوں کہہ رہی ہے نہ میں اس کی نہ اس کی، یہ دونوں میرے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد میں یہ دونوں میرے اندر آنے ہیں۔ آتے نہیں آتے بھائیوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ دینی شکلیں میرے بھائیوں آج جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے علاقے میں گاؤں گاؤں میں ماشاءاللہ مکتب قائم ہو گئے، اور ائمہ علماء اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آج سے آپ 50 سال پیچھے جائیے گا اور پیچھے جاؤ گے تو یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے ہمارے علاقے میں ہماری قوم پر، ہماری برادری پر اور گاؤں گاؤں جا جا کر حضرت نے جو ہے اپنی پوری زندگی خود ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگیوں نے، قربانیوں نے اپنی پوری زندگی کو مٹا کر رکھ دیا کہ تاکہ بھائیوں ہمارے اندر دین آ جائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا اسی علاقے میوات میں کہ کلمہ تک کو نہیں جانتے تھے۔ یہ محنت تھی بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی، اور اس پر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ہمارے استاد جی پھول محمد صاحب دامت برکاتہم لکھنؤ کا، ان کے والد صاحب میاں جی قمر الدین بڑے حضرت سے پہلے، ملیح صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کہ آپ کے بھائی مولانا محمد صاحب جو نظام الدین میں پڑھا ہوئے، اور میاں جی قمر الدین صاحب نے پڑھا ہے مولانا محمد صاحب سے۔ تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو مولانا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لانے والے سہارنپور سے میاں جی قمر الدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو یہ 2-3 ساتھی اسی طرح ہمارے چلی کے میاں جی عمر صاحب چلی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ پر اور حضرت کی بات پر لبیک کہا ہے۔ یہ وہی تو کام ہے جہاں کے میاں جی عمر صاحب تھے۔ یہ وہ دور کی بات ہے
جب کلمے کو بھی کوئی نہیں جانتے الا ماشاءاللہ کچھ لوگ تھے، تو ان حضرات نے دعوت دی کہ جی حضرت جی کہ چل ہمارے گھر کو اور آپ کی دعوت ہے کھانے کی۔ تو حضرت نے کہی کہ بھائی کھانا تو اللہ کا شکر ہے ہی ماشاءاللہ خوب ہے، کوئی دینی کوئی پروگرام رکھو اور کوئی ایسا جلسہ رکھو جہاں میں کچھ لوگوں سے بات کروں، تو ایسی کوئی ترتیب بناؤ، انشاءاللہ پھر دعوت بھی ہوگی بات بھی ہوگی۔ تو حضرت نے پوچھی کہ بھائی کوئی مکتب ہے، یعنی بچہ کو کوئی مکتب ہے تمہارے علاقے میں؟ کوئی مکتب نہ ہے، کوئی ایک مکتب نہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو جا کے مکتب قائم کرو گئے گاؤں میں، اور جب کچھ بچہ آ جاؤ اور پھر آؤ انشاءاللہ پھر میں چلوں گا اور پھر بات چیت کی۔ یہ آگے وعدہ کر کر ہے نہیں آ کر مشورہ کیا کہ بھائی کیسے کرا؟ تو روپڑا کا بڑا گاؤں ہے، تو روپڑا کے متعلق طے کر دیا کہ بھائی یا میں مکتب قائم کرا۔ اب یہ حضرات جمع ہوئے تھڑی میں اور جمع ہو کر مشورہ ہوئی کہ بھائی جو ہے لاؤ بچہ نے گھر سے بلا کے، تو جا گھر میں جاؤ کہ بھائی جو ہے ایک بچہ دے دے، ہم یہ جو ہے قرآن پڑھائیں گے اور ایک ہی نماز روزہ صحیح کریں گے، تو ہر گھر سے کی جواب آئے ہو کہ میرے دو ہی تو ہاں، ایک تو کھیت پر ہے اور ایک بھینسن نے چرا ہوا ہے، اگر ایک دے دوں گا تو تم حصہ لے رہا ہوں، یہ جواب۔ کوئی ایک بھی بچہ جو ہے کہیں ایک نے بھی نہ دیا۔ اب پھر مشورہ کرو گے کہا کرا، اللہ نے جو ہے دل میں بات ڈالی کہ بھائی ایسا کرو کہ جو ہے وہ زمانے میں بالکن کی چھوٹی چھوٹی مٹھائی آ گئی کہ بھائی مٹھائی لاؤ، مٹھائی خرید لی۔ اب وہ تھڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے آ جاؤ بالکوں وہ مٹھائی لے لو مٹھائی لے لو۔ اب وہ بالک جا کے کان میں آواز آئے مٹھائی لے لو مٹھائی لے لو، دوڑے ہو جاؤ۔ اب مفت میں جب مٹھائی ملے تو جناب یہ خیر رہے وہی بالک جن کے ماں باپ بھیج نہ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں جناب خیر رہے 30 بالک جمع ہو گئے، سب مٹھائی تقسیم ہے۔ اور ان حضرات نے کہی کہ ایسا کرو بھائی جو ڈھیرے آئے گو اور ایک اور لے کے آئے گو اپنا واڑی، تو وہ 5 مٹھائی ملیں گی، ایک لالچ میں دے دیو۔ اب دوسرے دن ان حضرات نے اور زیادہ مٹھائی خرید لی، اور 1 روپیہ کے وہ زمانے میں چاندی کا روپیہ ہو، اور واقع 60 قائدے آئے 1 روپیہ کے قائدے خرید لیے۔ اب دوسرے دن ماشاءاللہ تھڑی بھر گئی کہ بھائی آج مفت میں جو ہے یہ کہا پتہ ہی گا مچھلی جو ہے جال میں پھنسنے والی ہے، یہ کہا پتہ ہی مانا کرنے کہ آج تو ہم جو ہے پھنس جائیں گے۔ جیسے حضرت نے اہل میوات کی جماعت بھیجی، دیکھو یہ بیچ بیچ میں جو بات آ جاؤ یہ پھر انشاءاللہ میں نہیں آ جاؤں فکر مت کریو، لیکن بات تک سمجھ میں آ جائے۔ بڑے حضرت اللہ علیہ نے بالکل ابتدائی دور ہے اور اہل میوات کی جو ہے جماعت بھیجی علی گڑھ یونیورسٹی میں، جہاں بڑے بڑے لیکچر آر، بڑے بڑے جناب خیر ہے ٹیچر اور بڑے بڑے یعنی تعلیم کے پڑھے ہوئے وہ سب جمع ہو گئے کہ بھائی ہم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے ہیں دلی سے۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو ان کے سامنے بات رکھی کہ بھائی جو ہے پیغام، تو جو امیر صاحب ہوا نے کہی جی دیکھو ہم پڑھے لکھے نہ ہاں، ہم تو ان پڑھا، تم پڑھے لکھو ہو، تو بھائیو ہم تو تمہاری سن لو آئے ہیں۔ تو سب نے کہی کہ بھائی جا پیغام تم لے کے آئے ہو اور جا تعلیم تم کرو ہو، واسو ہم بھی ان پڑھا، لہذا بات تو تہاری ہوئی۔ اب وہی یوں کہا کہ تم بات کرو، وہی یوں کہا کہ تم کرو۔ بہرحال امیر صاحب کھڑے ہوئے، ان نے بات شروع کری جی بات ایسی ہے، نہ کوئی آیت قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے، اور نہ نحمدہ و نصلی ہے،
بس بات ہی سے شروع کر دی کہ بھئی بات ایسی ہے. کیسی ہے بھئی بات؟ کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے باغ میں گئے صبح اور اپنے ساتھ میں وزیرے بھی لے وہ، اور صبح سویرے جو ہے مختلف پرندے ان کی آواز آ رہی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت آواز وہ کے کان میں آئی بادشاہ کے میں، اور بادشاہ نے پوچھی وزیر سے یہ کون سے پرندے کی آواز ہے؟ تو وزیر نے کہی جی یہ کوئل بول رہی ہے. یہ کون بول رہی ہے؟ کوئل. بادشاہ نے کہی کہ کل لیا ہے پکڑ کر ہے نہیں ہمارے دربار میں حاضر کرو. اچھا جی بہت اچھی بات ہے. اب دوسرے دن جو ہے جال لے کر ہے نہیں وزیر اور وہ باغ میں جا کر جال لگا دیا اور بیٹھ کو چھپ کے ہے نہیں. اب کوئل تو بہت ہوشیار ہے. اب کافی دیر کے بعد ہمیں کوئل تو آئی نہیں، اس جال میں ایک الو آ گیا. رات کو جو الو کا اچھا جی. اب وہ پکڑ کر ہے نہیں وزیر اب جناب کے خیر ہے اب ایک قدم آگے چلے مگر دو قدم پیچھے ہٹے کہ بھائی بادشاہ کو حکم ہو کہ کوئل کے لیے اور یہ ہے الو تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گردن بھی نہ بجائے یعنی سزا ملے. بہرحال جب حاضر ہوئی وزیر اور کہنے لگا جی حضور جان تو بخشی جائے، میں نے جان تو لگایا ہو وہ کوئل ہی کے لیے، باقی جو ہے میں کیا کروں کہ اس میں وہ تو پھنسی نہیں، یہ الو پھنس گیا. یہ مثال دے کر ہے نہیں کیسی اچھی مثال دی ہے وہ امیر صاحب نے کہنے لگو کہ جی یہ جال جو ہے دعوت و تبلیغ کو، دعوت و تبلیغ کو جو جال بچھایا ہو بڑے حضرت جی نے بچھایا تو ہے لگایا تو ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ مگر پھنس کے ہم جیسے ہو. تو اس لیے بھائیو بات دراصل یہ ہے کہ کس قدر فکر کی ہے ہمارے بڑوں نے. تو جب بچوں کو جو ہے یہ اعلان کانوں میں آواز آ گئی کہ مٹھائی تو سارے بچے آ گئے اور دوسرے روز تھڑی بھر گئی. اب وہاں جناب کے خیر رہے مکتب شروع کیا. اب پڑھا ہوا کوئی نہیں گاؤں میں، ایک آدمی پیر سے معذور لنگڑا، وہ صرف اما پارے کا جو ہے آخری پاؤ پڑا ہوا. تو بستی والوں نے کہا کہ بھئی تو ویسا بھی لنگڑا ہے کہ جو نہیں کسی کے کام کا وہ اللہ کے نام کا، کہ تو پڑھا دیا کر اور تجھے ہم جو ہے 10-20 روپے دے دیا کریں گے. تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہو گیا. اب الحمدللہ مکتب قائم ہوا اور 2 ہفتے کے بعد میں جو اچھے خاصے بچے جمع ہو گئے. اب پھر گئے حضرت کو بلانے کے لیے کہ حضرت اب مکتب قائم ہو گیا ہے کہ اب تو ہماری دعوت قبول کر لے حضرت جی، اب تو چل رہے وعدہ کہتے ہیں حضرت نے کہ مکتب قائم کرو اس کے بعد انشاءاللہ. اب حضرت کا یہ پہلا سفر ہے. میری آواز آ رہی ہے اور بھائیوں جب تھک جاؤ مجھے بتا دیجو. ہاں یا بھی بتا دیجو، اگر بیٹھے رہو گے تو انشاءاللہ صبح شادی بھی ہی نہیں ہو جائے گی. بس عشاء پڑھیں گے پھر بیان شروع. تو یا چلو جی جان چھوٹی لاکھوں پائے خیر سے ٹھیک ہے بہتر. وہاں کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے شہری تک چلا جائے. نہیں انشاءاللہ بس ختم عمل کے لیے. تو بھائیو ایک بات ہی کافی. پرال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لائے اور پلول سے تانگے میں بیٹھے اور ہتھین کے لیے. تو حضرت نے تانگے والے سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ ارے بھائی تانگے والے یہ بتا کہ یہ گھوڑا تجھے پال رہا ہے یا تو گھوڑے کو پال رہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد میں پھر حضرت نے یہی سوال کیا تو اب اس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ نہ تو میں گھوڑے کو پال رہا ہوں اور نہ ہی گھوڑا مجھے پال رہا ہے، بلکہ ہم دونوں کو یہ نیلی چھت والا پال رہا ہے.
تو اس نے کیا کہا کہ حضرت نے فرمایا فوراً اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ اس علاقے سے، کہ جس علاقے کا جو ہے گھوڑا چلانے والا، ٹانگیں چلانے والا، اس کا بھی یقین اور ایمان یہ ہے کہ میرا خالق اور مالک میرا بھی اور میرے گھوڑے کا بھی وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے کام لے گا۔ حضرت تشریف لے آئے پڑاکے میں، ماشاءاللہ مکتب دیکھا، حضرت نے بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی اور فرمایا کہ اب جو ہے یہاں کے چودھری اور بڑوں کو جمع کر لو۔ تو ان حضرات نے مشورہ کیا کہ انہوں نے بچے تو دیے نہیں، یہ ٹھونڈا اور جناب سرپنچ ضرور جو ہے جمع ہو جائیں گے، تو اس لیے ایسا کرو کہ بھائی جو گاؤں کا اس وقت کا جو سرپنچ تھا اسے بلا لو، تو اس کو کہیں گے کہ وہ حکم جاری کرے گا اور سب کو وہ جمع کر لے گا، اس کے آواز پر سب آ جائیں گے اور حضرت کی بات ہوگی۔ اب ایک ساتھی کو بھیجا سرپنچ کے پاس، اور گرمی کا موسم، وہ اپنے اس پر بیڑی میرے کام کی مجھے کہنے لگے محمود، بہرحال وہ بیڑی میں بیٹھا وہ اس پر تھا، تو اس نے دروازہ بجایا اور وہ اوپر سے جھانکا اور گلی میں کھڑا ہو کہا کہ بھئی حضرت جی آیا نظام الدین سو اور گھڑی میں ہے اور تو سب بلا رہے ہیں۔ تو انہوں کہی سرپنچ نے ارے تو نو پتہ نہ ہے کہ میں گاؤں کا سرپنچ ہوں، لوگ میرے پہ آواں میں کہیں پہ جاؤں نہ ہوا حضرت جی اپنے گھر کو ایسے کہتے۔ اور یا اللہ کے بندے نے بھی جا کر ہے نہیں ایسے ایسے یہی نقل کر دی حضرت کے سامنے کہ وہ تو حضرت جی لوگ کہہ رہا ہو، یہ سب حضرات بالکل جھک گئے اللہ۔ اور حضرت نے فوت، یہ دیکھو حضرت کی بات یہ ہے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ صحیح کہتا ہے، وہ گھر گاؤں کا بڑا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے قصور ہوا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اسی لیے بھائی دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے، اگر کوئی ساتھی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو بھی اپنی غلطی سمجھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں گرمی ہے، آپ یہی رہے، ہم بلوائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں چلوں گا۔ اور یہ سب کے سب جناب کی خیر دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ شخص وہ سرپنچ جو ہے حضرت کو اگر اس نے مجھے کہہ دیا تو ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب جب گلی میں پہنچے اور پھر دروازہ بجایا اور اس نے پھر اوپر سے جھانک کر دیکھا کہ یہاں تو یہ کون یہاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا رعب ڈالا اور کہنے لگا، اب اس نے الٹا گیئر بدل دیا اور کہنے لگو ارے میرے وہاں سے میرے سلسلے سے کہیں تو ہی گئے، تو حضرت جی سے کہہ دیجیے کہ تو چل میں آ رہا ہوں، میں نے کہا کہ حضرت نہیں بلا جائے۔ تو فوراً جو ہے نقد تشکیل ہو گئی اور سرپنچ آیا اور پھر حضرت نے جو ہے بیان فرمایا۔ تو بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مکاتب سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی جو ہے فکر جو حضرت نے کی ہے، آپ کا مدرسہ معین الاسلام بڑا مدرسہ نوح کا، فیروز پور جھر کا، سنگار کا، کامہ بے کا اور کامہ کا اور کیا نام ہے اور بہت سارے اس زمانے میں مکاتیب کا جال بڑے حضرت نے اسی لیے قائم فرمائے تھے اور فرمایا کہ یہ بڑی عمروں کے لوگ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے ترتیب بنائی تھی کہ تم بھائی جو ہے تمہارا چلتا پھرتا مدرسہ دعوت و تبلیغ میں نکلو تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اور یہ آنے والے بچے کم از کم ان کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ تو آج الحمدللہ جو خواب حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے دیکھا تھا اور جو فرما کر گئے تھے، آج الحمدللہ ہمارے علاقے میں چپے چپے میں اور گاؤں گاؤں میں ماشاءاللہ مکاتب قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ میں آپ کو پورا عالم کے حالات سناؤں، میں ابھی ایک ہفتے 2 روز ہوئے ہیں مجھے، میں ابھی بیاور کے سفر سے آیا ہوں، تقریباً 1 ہفتے کا میں نے دورہ کیا ہے اور ماشاءاللہ یہاں میاں جی رئیس الدین صاحب ہیں اور مولانا عالم صاحب ہیں اور بہت سارے حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کس قدر وہاں کیسے مجاہدات کی زندگی گزار رہے ہیں،
جن لوگوں کے پاس کلمہ تک نہیں جانتے تھے بعینہ یہی حال تھا اس علاقے میوات کا دعوت و تبلیغ سے پہلے، جو اب سے پہلے تقریباً یعنی 40 سال پہلے بیاور کا وہ علاقہ تقریباً 12 لاکھ کی تعداد میں وہ قوم ہے کہ جو بالکل مرتد ہو چکے تھے، ان کے باپ داداؤں میں صرف 3 چیزیں ملتی تھی اسلام کی، چوتھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو ختنہ کراتے اور اگر وہ انہیں گوشت کی ضرورت ہوتی تو ذبیحہ کا کہیں سے ملانا پڑے، جس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑا ہوا ہو وہاں سے اس گوشت کو خریدتے۔ اور تیسری علامت تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ نماز جنازہ ہے، بس صرف دفن ہے۔ یہ 3 علامتیں تھیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اور ہمارے ائمہ نے آج بھی الحمدللہ وہاں وہ مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ علاقہ میوات کے علماء ماشاءاللہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ محنتوں کی برکت سے تقریباً 200 سے بھی زائد مساجدیں قائم ہو چکی ہیں، ائمہ ہیں، اور ماشاءاللہ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اب سے پہلے اسی علاقے کے تقریباً 50 بچوں کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ حتین میں لے کر آئے تھے، جن کا نام بھی کسی کا رام پال تھا اور کسی کا جناب کچھ اور تھا، سارے ہندوان نام تھے، اور اتنی بڑی بڑی چوٹیاں سروں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور ان کے بچوں کو یہاں جب پڑھانا شروع کیا اور جب ان کے بالوں کو کاٹنے کا نمبر آیا، منور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالوں کو کٹوا رہے تھے، تو یہ بچے کیا ہو کے کہنے لگے کہ ہماری یہ مت کاٹیو، ہم وہ اندھے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ 85 بچے یہاں پڑھ کر گئے تھے، میں جب وہاں گیا ہوں تو الحمدللہ ان میں کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے سب کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بھائیوں ان مکاتیب سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی رات آ رہی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، میں 2-3 منٹ اور لے کر نہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بہت مبارک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے بھائیوں۔ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور غروب سے لے کر اور صبح ساجد تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ کا عرش کو جو ہے فرشتے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ، ہے کوئی میری بندی کہیں بھی کچے پکے مکان میں جنگلوں میں رہنے والا ہو، ایمان رکھتا ہو اور وہ اپنے گناہوں کی مجھ سے جو ہے معافی مانگتا ہو، آج میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، حل من مستغفر، اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے صبح صادق تک کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے رزق میں برکتیں چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی مغفرت کے فیصلے کر دوں، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بھائیو اس شب برات کی رات میں 5 آدمی ایسے ہیں بدبخت، ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے۔ بس یہ 5 یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 میں سے نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 کی نحوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سب سے پہلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا اللہ کے ساتھ میں جو کوئی شرک کرے گا، اللہ کے سوا کسی کو غیر کو پوجے گا، کسی غیر کے سامنے جو ہے اس پیشانی کو جھکائے گا اور سجدہ کرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے علاوہ کسی غیر کی اور کافر کی جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے مغفرت کے فیصلے نہیں ہیں۔ ہاں ہے 70 سال ابھی اگر اس کی زندگی حالت کفر پر ہے اور اس پر قائم رہا اور اپنے اس بت کو پوجتا رہا، روزانہ اس کے سامنے جھوک لگاتا رہا، مگر آخری سانس پر اور مرنے سے پہلے توبہ کر گیا اور ایمان لے آیا، آمنت باللہ اور کہہ پڑا لا الہ الا اللہ، تو من قال لا الہ الا اللہ
فدخل الجنہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا بھائیو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگر شرط یہ ہے کہ اس کے پوجنے سے پہلے توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے پکے سچے دل سے، تو اللہ اس 100 سال کے اس بت پجاری کے لیے اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اور واقعہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے یہود کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اپنے بت کو پوجتا تھا اور روزانہ اس کی عبادت کرتا، کیا کہتا تھا؟ یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم کہتے ہیں عربی میں بت کو۔ تو روزانہ ذکر کرتا تھا۔ ایک روز غلطی سے یہ کہتے کہتے اس کی زبان پر آ گیا، یا صمد قل هو اللہ احد، اللہ یاد ہے؟ یہ بھولے ہوئے ہو؟ پتہ کہا ترجمہ ہے وہ؟ ہاتھ اٹھاؤ دن میں ترجمہ پتہ ہے؟ کوئی مول صاحب مت اٹھائے، آپ جی بھی مت اٹھائے، اور اٹھاوا جن میں 70-80 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے قل اللہ احد۔ میرے بھائیو اس قرآن کو پڑھو، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ۔ کوئی امام کوئی عالم انشاءاللہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فیس لوں گا آپ سے جب پڑھاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہے گا۔ 5 منٹ نکالو اپنی زندگی میں سے روزانہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے، اس کا ترجمہ پوچھو کہ میں روزانہ نماز میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کہہ رہے ہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ تو آپ تو کہتے ہو اللہ ایک ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کہ نسب نامے بتا، جیسے ہمارے گوت پال، تو کون سے گوت کو ہے، کون سے پال کو ہے، اور کون سے تیری جناب خیر ہے، کیا کیا ہے وہ چھرک لوت ہے، فنا ہے، کیا ہے، اور تو اور عجیب ہے کہ ان کو جس گوت میں سے لیتے ہیں وہاں دیتے نہیں، جہاں دیتے ہیں وہاں سے لیتے نہیں، یہ بھی ایک عجیب رسم ہے۔ یہ سب ساری یہ مشرکانہ، یہ کافروں کی رسم ہے میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر ذرا سن لیجئے، میں قرآن حدیث کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بتاؤ ذرا کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی کا پڑھا نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو چوتھے خلیفہ ہیں، یعنی 2 بھائیوں کی اولاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے بھائی بتائیے؟ ابو اچھا، یہ 2 بھائیوں کی اولاد آپس میں کیا لگی؟ ذرا جلدی بتاؤ تاکہ بیان ختم ہو جائے۔ یہ بڑے کانٹے کی بات آ گئی بیچ میں، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ نہیں کہا کہ آپ اس پر عمل کرو، مگر عقیدے میں مت رکھو اس بات کو، ورنہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، تمام نیکیوں کو پھینک دیا جائے گا اگر اس عقیدے کے ساتھ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مت کرو آپس میں اس طرح شادیاں، مگر یہ عقیدہ مت رکھو کہ خالہ زاد بھوک ایک بچی ماشاءاللہ وہ سنا رہی تھی اسی موضوع کو بنے کے آپس میں جو ہے کس سے کون ہمارا محرم ہے، کس سے پردہ ہے، کہ جس سے پردہ ہے اس کے ساتھ میں شادی شریعت نے جائز رکھی ہے، مت کرو۔ مثلا پھوپھی کی بچی، ماموں کی لڑکی، بھائی بھائیوں کے اولاد کے رشتے، یہ سب قرآن حدیث میں ہیں، اور میں وہی آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کیا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ مگر جب آتا ہے مسئلہ یہاں کہ آپس میں کیوں نہیں کرتے، نہیں وہاں سے ہم لیتے ہیں دیتے نہیں، جہاں دیتے ہیں وہاں لیتے نہیں، کیونکہ جہاں سے پانی آتا ہے پانی اوپر چڑھتا نہیں، پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ ہماری لال کتاب کے مسائل ہیں، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس عقیدے کو مت رکھیو۔ بات آگئی سمجھ میں؟ اور تو اور اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ
بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو بیاہ کہاں ہوئے اور ان کے بیٹا حضرت مولانا یوسف صاحب کو کہاں ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت مولانا ہارون کو کہاں ہوئے اور ان کا بیٹے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ اب جو موجود حضرت جی ہیں ان کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ پہلے چلو یا تو میں تب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا قرض رہے گا، اور یا ہے 1 سال دے کے جا رہا ہوں اور پھل دے کے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں میری بات بتاؤ، بچہ کہہ رہا نہیں جو نہ بتائی جا رہی جو بات میں بتائی پھل تو دے دے. ان کی ننیال بھی وہی، ددیال بھی وہی اور سسرال بھی وہی، یعنی یوں سمجھو کہ ساروں گھی ہانڈی وہی ہے. اب تاکہ بات سمجھ میں آپس میں اوہ کو ساڑو اوہ کو بہن ہوئی، اوہ کو ساڑو اوہ کو بہن ہوئی. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں بس یہ لمبی تفصیل ہے. تو میں ہمارے ہی میں نے مثال دی ہے کہ ہم مانتے ہیں نظام الدین کی بات کو. مانتے نہیں مانتے بھائیو؟ حضرت جی کو مانتے نہیں مانتے؟ تو جب حضرت جی کی یہ بات پوچھی تھی، ایک بہت بڑے عالم نے پوچھی تھی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت ہماری قوم کا حال یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، جلسے میں آپ کیوں نہیں تقریر فرماتے؟ اور حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے تو سب کی آپس میں ایسی کر رکھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بھائیو، اب بیاہ شادیوں کا موقع آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ جو جہیز کی نحوست ہے، اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. یہ نہیں منع کیا جا رہا کہ مت دو، پوری زندگی دیتے رہو اپنی بیٹی کو، کوئی نہیں منع کرتا، مگر خاص کو شادی کے موقع پر دکھا کر مت دو. ہمارے بزرگوں کی شادیاں ہوئی ہیں، نظام الدین میں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں. جا کر پوچھتے کیوں نہیں کہ مولانا یوسف صاحب آپ کے جب شادی ہوئی تھی تو کیا دیا تھا؟ بڑے حجی کی شادی میں کتنا مال جہیز دیا تھا؟ اور حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کون سی کار ملی تھی آپ کو؟ کیوں نہیں پوچھتے جا کر رہنی؟ حضرت کا پیغام آتا ہے کہ گاؤں میں محنت کرو جا کر رہنی. تو یہ بھی تو تبلیغ وہی کی ہے. یہ آدھا تیتر آدھا پٹیل کیسے کر رکھا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ شخص جو ہے کیا کہہ رہا ہے، ہاں تو مکے والوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرے خدا کا نسب نامہ کیا ہے، وہ کون سی گود پال کر رہنے والا ہے، اس کی گود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری گود بتا دو ان کو. قل هو اللہ احد، بتا دیجئے وہ اکیلا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ووٹ کی ضرورت نہیں، کسی کی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اور خالق جو ہوا کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوا کرتا ہے. اور آگے فرمایا لم یلد، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. تو بھائیو، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یقین اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ یا صنم یا صنم. تو غلطی سے اس کی زبان پر آتا ہے یا صمد، اور صمد اللہ کی ذات ہے. فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے. آواز آتی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر. آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی اس مشرک کے لیے جس کی زبان پر غلطی سے اور کیا آ گیا؟ یا سمد آ گیا. دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، سمجھ گیا، چونکہ عربی جانتا تھا. اور اس کو اٹھایا اور اس کو پھینک مارا اور اسی وقت کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور موسیٰ رسول اللہ. اب تم یہ جانو گے کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ موسیٰ کہاں سے آ گیا؟ یہ موسیٰ کا جھگڑا کہاں سے آیا؟ یہ کلمہ بدلا ہے بھائیو. جیسی شریعت بدلی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جب جس زمانے میں جو شریعت تھی، جو کتاب تھی، ان کی شریعت چلی، وہی نبی اور اسی کا کلمہ پڑھا گیا تھا. اس لیے وہ فوراً اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوئے. تو ایک تو بھائیو کل کس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جو شرک کرے گا. اللہ کا فضل کرم ہے
اس سے ہم سب پاک ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ذرا یہ چیزیں ذرا کانوں کو ذرا تھوڑا سا کھول لیں تاکہ یہ جتنی باتیں ہوئی شاید اور تو یاد تمہیں رہے نہ رہے، مگر ان 5 کو یاد کر لینا تو انشاءاللہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہیں۔ یہ ہمیں سب کو یاد ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب کو یاد ہے نہیں؟ ان میں بھی اٹک جاتے ہو، عمل میں تو اٹک جاتے ہیں مگر ویسے یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال دوسرا وہ شخص بھائیو جس نے اپنے رشتے ناتے کو توڑ رکھا ہوگا، یعنی بات چیت یوں ہے، میں ابھی تھوڑے دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ بھئی اللہ کے واسطے معاف کر دو، کر دیا تھا نا، پھر کر رہے ہو کہ بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو، اگر آپس میں رشتے ناتے توڑ رکھے ہیں، کسی بات پر بول چال بند ہے، تو اللہ کی طرف سے کل کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ سلمن قطع واعف عمن ظلمک، نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ جو تم سے رشتے ناتے کو توڑے تم اس کے ساتھ میں جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر ظلم مت کرو، تم اس کو معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کے امتی ہو بھائیو؟ کس کے امتی ہو؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم نہیں کیا تھا؟ ابھی قاری خالد صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ طائف کی بستی والوں نے آپ پر کتنا ظلم کیا ہے، آپ کا بدن لہو لہان ہو کر ہے نہیں، آپ کی جوتیاں بھی جو ہے خون سے بھر گئی ہیں، مگر جبریل امین آتے ہیں اور پہاڑوں کو کنٹرول کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور فرماتے ہیں جبریل امین یا اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ہے ہم کو، آپ ان کے بد دعا کیجئے اس طائف والوں کے لیے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس کو ایسا پیس دیا جائے گا جیسے چکی میں آٹا پس جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی، یہ لوگ نہیں پہچانتے طائف والے میں کون ہوں، اللہ میں نے ان کو معاف کیا ہے، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ جبریل تو بھی گواہ ہے اور یہ فرشتے تم بھی گواہ ہو اس بات، تو ہم نے تم نے بھائیو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، تو کل کی رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کا جس کی مغفرت نہیں ہے وہ کون سا بدبخت ہے؟ وہ ہے بھائیو کہ جو شراب کا عادی ہو۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ اس وقت یہ چیز علاقے میں اللہ معاف فرمائے، مجھے جہاں تک معلومات ہوئی ہیں جو ہو رہی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آئے دن طلاقوں کے واقعات آ رہے ہیں، اور کیوں؟ وہ بتاتا ہے کہ میں تو نشے میں تھا، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے کہا بول دیے، مگر بولے ضرور ہیں، میں نے فلاں نشہ گولی کھائی ہوئی تھی اور فلاں چیز پی ہوئی تھی۔ تو بھائیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کیس آ رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی شراب سے اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جن سے انسان کے دماغ خراب ہوتا ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے، اور اسے جو ہے اچھی اور بری بات کی کوئی اسے تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے آج اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے میاں بیویوں میں جھگڑے ہیں، اولاد اور والدین میں جھگڑے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو شرابی، شراب پینے والا یا پینے والی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ ہم نے اس سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے ہو گئے بھائیو؟ 3 ہو گئے، یاد رہیں گے۔ چوتھے نمبر پر مرد کے لیے حدیث پاک میں ٹخنوں کا ڈھکنا، چاہے تہمد ہو، چاہے پائجامہ ہو اور چاہے پینٹ ہو، جو بھی ہو، مرد کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو ہر وقت آج
آج ہمارے نوجوان بچے ان کو دیکھو پینٹوں کو وہ جناب گلیوں کو چھاٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ہماری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہوں، اللہ قیامت کے دن حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے کہ آج حال یہ ہے کہ عریانیت ننگا پر اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے زیورات کو جو ہے دکھا کر چلتی ہیں. اللہ کا رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے زیورات پہن کر اور بجا کر چلتی ہے اور دکھا کر چلتی ہے. اس پر لعنت اللہ ولعنت الرسول ولعنت الملائکہ، 3 کی لعنتیں فرمائی ہیں نبی علیہ السلام نے. تو بھائیو، ہم نے جس کلمے کو پڑھا ہے اس کو ذرا سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو اس لیے اس شخص کی بھی جو ہے بخشش نہیں ہے جو ٹخنوں کو جو ہے پھانکنے کا عادی ہو. کہ ہو گئے 4 ہو گئے. آخری بھائیو بڑا اہم ہے. وہ کیا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کا جس نے دل کو دکھایا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے چور چور کر رکھا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے. بھائیو، اس شخص کی بھی شب برات کی رات میں مغفرت نہیں ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہو. تو بھائیو، کل کی رات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی کیا کر لینا ہے؟ راضی کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا لو ذرا بھائی. انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ ہمارا یہ ہاتھ کا اٹھانا یہ گواہی یہ دے رہا ہے انشاءاللہ کل قیامت کے انشاءاللہ اس پر اگر آپ قائم رہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہیں. بھائی تو ایک اس پر جو ہے دیکھیے کہ کتنی سخت وعید ہے. نبی علیہ السلام موجود ہیں. ایک صحابی مسجد آیا کرتے تھے، نماز میں نہیں ہے، کئی روز ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں ہمارا دوست کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، اور بیمار بھی ایسا ہے، ایسی حالت ہے کہ سکرات کی حالت میں ہے، نہ روح نکل رہی ہے، نہ زندہ ہی ہے نہ مردہ ہے، اور بہت تکلیف میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر حال دیکھتے ہیں اس صحابی کا بے قراری ہے. تو ماں سے پوچھتے ہیں، فرمایا کہ اماں تو اپنے بیٹے سے راضی؟ میری آواز آ رہی بھائی؟ 2 منٹ اور لوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اماں تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، میں اس سے راضی خوش نہیں ہوں. آپ نے فرمایا اماں اس کو معاف کر دے. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول دیکھیے کہ کون کہہ رہے ہیں، کہنے والے سفارش کرنے والا کون ہے؟ مگر کہتی ہے کہ نہیں معاف. کیوں؟ ایک روز یہ گھر پر آیا، اس کی بیوی نے میرے بارے میں، یہ ساس ماں کا مسئلہ بھی بھائیو روز اول سے یہ جھگڑا ہے. جب بہو آتی ہے، جب دلہن آتی ہے تو ماشاءاللہ وہی ساس اماں اسے ماشاءاللہ چائے بھی پلا رہی اور اسے روٹیاں وہیں بستر پر دیتی ہے. اور جناب جو وقت گزرتا ہے اور پھر حالات بدلتے ہیں اور پھر وہ کیفیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ اس نے میرے بارے میں کوئی بات کہی، اس کی بیوی نے، اور بغیر تحقیق کہ اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مارا ہے. تو اس دن سے میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے کہ میں اس کو معاف کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنگل سے لکڑی لاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ. تو ماں بولی کہ یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں منگواتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرتی ہے تو میں تیرے سامنے اس کو یہی دنیا میں جلاؤں گا. بہتر ہے اس سے کہ جو جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے یہ اس میں جا کر جلے. یہ نبی علیہ السلام کو جلانا مقصود نہیں تھا، مگر یہ ایک طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے
اس کی والدہ اس کو معاف کر دے۔ بھائیو، ماں تو ماں ہوتی ہے، بے شک جو ہے کتنا ہی دل دکھایا ہو تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سامنے میرے بیٹے کو میں یہ نہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی کہ میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرتی اور اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھتی تو پھر تو بھی تیار رہے، پھر یہ جناب کے خیر رہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور معافی نہیں کیا، معاف بھی ہے اور دل بھی صاف ہے۔ تو بھائیو کبھی ہم کہتے ہیں معاف کر دیا، مگر دل میں وہی اس کو لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنا نہیں ہے بلکہ دل سے بھی معاف کرنا ہے۔ جیسے ایمان لانا اقرار باللسان ہے کہ زبان سے بھی کہنا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور وہ تصدیق بالقلب بھی ہے کہ دل کے ساتھ میں اس کو مان لیا ہے، تب ایمان ہے، ورنہ زبان کا ایمان پڑھنا خالی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرف اس نے کہا میری طرف سے معاف بھی ہے، دل صاف بھی ہے، اور فوراً اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس یہ پڑھتے ہیں اور روح جسم سے پرواز ہو جاتی ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ یہ کس کا کیا ہے؟ اس بات پر ہے بھائیو، ماں کا دل یہی واقعہ باپ کے دل کے دکھانے کا لیے۔ اب اس کے برعکس جو ہے وہ ایک قصہ اور سن لیجئے جس نے اپنے ماں باپ کا دل خوش کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی ہیں، یمن میں رہتے ہیں، خط لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہیں اور نابینا ہیں، اور میرے سوا کوئی ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، مگر میرا حال یہ ہے کہ میرا ایمان مجھے تڑپائے دیتا ہے اور بے قرار ہوں، بے چین ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں آ جاؤں اور آپ کو دیکھ لوں تاکہ مجھے بھی صحابیت کا اور صحابی کا جو ہے شرف حاصل ہو جائے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تمام صحابہ سے راضی اور تمام صحابہ اس اللہ سے راضی۔ یہ اطلاع کا خط بھیجتے ہیں کون؟ حضرت اویس قرنی۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ یمن جو ہے مدینے سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے اطلاع بھجوائی نہیں، میرے پاس آنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بوڑھی کی ماں کی خدمت کرو اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، اپنا کرتا اپنا جبہ نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا عمر یہ میرا کرتا اویس قرنی کو دے دینا اور کہنا کہ میں پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میری امت کے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نہیں ہیں، صدیق اکبر کے لیے نہیں فرما رہے، عمر کے لیے نہیں فرما رہے، عثمان غنی کے لیے نہیں فرما رہے، علی کے لیے نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے عمر کو یہ میرا کرتا رکھ لینا۔ اور پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم کہ اویس قرنی کون ہے، ان کی کیا علامت ہے؟ آپ نے علامات فرما دی، وہ ایسے 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 ان کی علامت ہے۔ اب وقت نہیں ہے اس لیے کہ امام صاحب دعا کر رہے، اللہ بس بہت لمبی بات ہو گئی، مول صاحب جلدی ختم کر دے۔ ایسا ہی ہو جائے گا کہ مولانا جو ہے تھے نابینا مقرر صاحب، تو ایک صاحب نے اٹھ کے اس پر منبر پر اپنی ادب کی وجہ سے چادر بچھا دی۔ اچھا انہوں نے بیان شروع کر دیا، ایک گھنٹے کے بعد میں وہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ، اب چونکہ حضرت کو تو نظر آتا نہیں تھا اور سبھی ماشاءاللہ ایک ایک کر کہے سب چلے گئے، حضرت جی بیٹھے اور وہ چادر والا بیٹھا۔
تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ حضرت جی سب چلے کہ گھر میں لوگ میں تو ہی بیٹھے ہیں اور میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ تو جلدی سے ختم کر اور میں بھی پھنسوں تو میں نے چادر بچھا دی تیرے نیچے اور میں بھی نہ بھی تو ہی رہتے تو پھر اللہ نہیں. تو ایسا ہی ہے بھائی تو وقت بہت ہو گیا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو ایک قافلہ آیا. کہاں سے؟ حج کے لیے قافلے آئے. یمن کا بھی ایک قافلہ آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمام اس زمانے میں تو تھوڑے حاجی ہوتے تھے تو فرمایا کہ بھائیو کہ جتنے حاجی یمن سے آئے ہیں ہو جائے. تو ان میں سے جو ہے صرف ایک ہی آدمی پورے یمن سے ایک آدمی ایک طرف ہو گیا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا نام تو فلاں ہے. وہ تو تو نام وہ تو تو نہیں ہے. چلی یہ تو پہ بھی میں اسی لیے میں کہا تو دیکھو میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے یا تو بٹھاؤ مت. اچھا جی میرے پاس تو ایسے لوہ لاٹ ہوئی نہ تو بھوک لگے. اچھا جی نہ اونگائیں. خیر برحال بہت اچھی بات ہے. تو عرض کیا کہ اکیلا ہے کوئی اور بھی ہے؟ کیونکہ جی ایک میرے چچا زاد بھائی اور ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے اونٹوں کو لے کر ہے بھی وہ مینا کے جنگل میں چرا رہا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اویس. اس کا نام کیا ہے؟ اویس. پہچان پتر آج کے زمانے میں تو یہ کارڈ فلاں کارڈ یہ کچھ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور چل دیے مینا کی طرف. تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اونٹ چل رہے ہیں اور کیکر کے درخت کے نیچے نماز کی نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. یہ دونوں حضرات انتظار میں ہیں. کافی دیر کے بعد میں انہوں نے نماز پوری کی اور پھر لمبی دعا فرمائی. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کلام ہوا اور کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ تو یوں گھور کر دیکھا. کہنے لگا کہ ہم جس گئے تو میرا نام سے کہا لیڑو دیڑو بھائی میں نے کوئی قتل نہ کرنا ہے. وہ میرا نام کہاں پوچھ رہو کہ آپ میرا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ تو حضرت علی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں, یہ مکہ و مدینہ کے امیر ہیں اور یہ خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ عمر ہیں, یہ اس لیے تو وہ فوراً سہم گیا اور وہ پھر جناب کہنے لگا جی میرا نام تو اویس ہے, کہاں سے آئے ہو؟ کہ یمن سے آیا ہوں. کون سے گوت سو, کون سے قبیلے سو, سمجھنے کے لیے کیونکہ جی وہ قرن جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. جب یہ ساری تحقیق ہو چکی اب آپ نے وہ نبی علیہ السلام کا کرتا ان کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ پیغام چھوڑ گئے ہیں, یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس آج تک, اور فرما گئے ہیں کہ امت کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے. کہنے لگے امیر المومنین میں کہاں اور آپ کہاں؟ یہ تو آپ کا مقام ہے, آپ صحابی رسول ہیں اور آپ امیر المومنین بھی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, آپ دعا کرائیں گے. فرمایا کہ نہیں یہ حکم ہے, یہ میں امیر المومنین کہہ رہا ہوں, حکم ہے, نبی علیہ السلام کا پیغام ہے, دعا تمہیں کرنی ہوگی, آمین میں کہوں گا. فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور لمبی دعا کی ہے. تو بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کہاں رہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی, کیا بات تھی کہ اپنا کرتا دے کر گئے؟ کس لیے دے کر گئے؟ جی ماں کی آج ہم نے کیا گت بنا رکھی ہے, جہاں بڑے بوڑھے ماں باپ ہو گئے, بس اب تو ہو گیا جوان, وہ ہو گئے بوڑھے. جب وہ جوان تھے اور تو بچہ تھا تو تجھے کیسے جو ہے گود میں کھلاتی تھی تیری وہی اماں, اور کس طرح پلاتی تھی اور کس طرح تیرے کپڑوں کو بدلتی تھی. تو اب تو اپنے نشے میں اور نشے جوانی کے اس میں تو ان کو ماں باپ بھی نہیں کہتا بلکہ بوڑھا کہتا ہے. بوڑھا یہ بوڑھے تو رہنا کہ سونا سمجھ ہاں سی کہاں سے جاؤں.
اللہ اللہ کیسی نافرمانی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ کسی اور کی عبادت مت کرنا بھائیو میرے سوائے، اور اللہ تعبدوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا. یہ جس قرآن کی محبت میں ہم آئے ہوئے ہیں وہی قرآن مجھے آپ سے یہ بات کر رہا ہے بھائیو. تو انشاءاللہ قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، اور جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں بھائیوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں ان هذا القرآن، یہ قرآن کریم جو بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، یہدی للتی ہی اقوام، ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم پڑھیں گے اسے، یہ رمضان میں پڑھیں گے. بس رمضان آیا، قرآن پڑھا، کہہ دیا رمضان، عید کے بعد السلام علیکم. انشاءاللہ اگلے رمضان میں زندہ رہے تو ملاقات کریں. قرآن کو دھر رہے گی. سال میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ کم از کم ایک ختم کرے. تو تھوڑا تھوڑا ہم چلیں گے انشاءاللہ. حافظ تو نہیں ہے تو جبھی ہم ختم کر پائیں گے کہ جب تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہم عید پڑھتے ہی شروع کر دیں گے تاکہ عید تک ہمارا ختم ہو جائے. چلو بھائیو، اب تو عید بہت قریب آ گئی، یہ غفلت سے وقت گزر گیا. تو انشاءاللہ کل سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پڑھی میں نے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین انسان، چاہے مرد ہو چاہے ہماری عورتیں ہوں، بہت ساری ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں آپائیں پڑھاتی ہیں، وہ بھی اس حدیث کے اس میں ہیں، ان کے بھی لیے یہ فضیلت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو پڑھے گا اور جو دوسروں کو پڑھائے گا تم میں بہترین ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے. کون فرما رہے؟ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اب ہم کن میں سے بنیں گے بھائی؟ نہ تو ہم پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے. اب دیکھو ہم پڑھا تو نہیں سکتے مگر قرآن پڑھنے والوں سے محبت تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. قرآن کو ہاتھ میں لے کر یوں چوم تو سکتے ہیں، سر پہ تو رکھ سکتے ہیں، سینے سے تو لگا سکتے ہیں، یہ اتنا نہیں کر سکتے. ایک آدمی دور ہو، وہ نہ پڑھو قرآن، بیان شروع ہونے قرآن کی فضیلت پہ بہت افسوس، روتو رہو. 70 سال ہو گئی، اللہ میری زندگی ہوئی. تو والے ایک بات طے کریں کہ میں انشاءاللہ روزانہ کیسے پڑھوں. اب ذرا سن لو، بیٹھ تو اور روزانہ شہادت کی انگلی پھیر کے ہر آیت پہ یوں کہے اور رک کر ہے نہیں اللہ کہ میری غفلت میں زندگی گزری، میں نہ پڑھ سکو. اللہ جو تیری آیت میں فرمائی یہ پکی سچی بات ہے، میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے. تو پوری قرآن ایسے والی شروع کری تھوڑی تھوڑی کر کے. ابھی پوری نہ ہوئی کہ وہاں کو انتقال ہو، وہ آدمی کو انتقال ہو. اب پہلی رات میں جب دفن ہوئے اور منکر نکیر تشریف لائے، من ربک ما دینک من ھذا الرجل، انہوں نے سوال کیے بتا تیرا رب کون ہے. فوراً وہی قرآن، حالانکہ پڑھتا نہیں تھا مگر ایسے پڑھتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ کھڑی ہو گئی جسم کے ساتھ میں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا. جب سب نے اس کو چھوڑ دیا اور سب دفن کر کے گھر والے اس کو چلے گئے تو اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. میں اس کی جو ہے پوری وہ کیا نام ہے اس حفاظت کرتی ہوں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا یہ میرے کلام سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کی مغفرت کر دی گئی. تو بھائی اگر نہ پڑھ سکیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کی باتوں پہ عمل کرو، انشاءاللہ ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. جیسے کہ دھوبی تھا، حضرت گنگوہی کا ایک دھوبی تھا، دھوبی کپڑے دھونے والا بوڑھا، وہ کپڑے دھوتا اور ایک کسی نے کہہ دیا مول صاحب نے ارے تو مرنے کی فکر نہ ہے کا
تو کپڑا نہیں دھوا تن اور کچھ بھی تو کر لے گا، نماز تو پڑھے ہو لیکن مطلب کچھ اور بھی کر لے گا۔ نو کہ بھائی ٹھیک ہے میں تن دھوں، میں حضرت جی کے تن دھوں، قبر کی تیاری بھی کر، ٹھیک ہے، اور کہنے لگو وہ قبر میں آئیں گے منکر نکیر وہ سوال کریں گے، تو وہ بوڑھے نے دھوبی نے کہی وہ آئیں گے تو بھائی بات کی باتیں تو ہوں گی، وہ ویسے ہی پھٹ چپٹ جائیں گے، وہ ویسے ہی نہ چپٹ سے ہو تو سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہو انتقال، جب انتقال ہو تو وہی سوال جواب ہوئے، تو وہ بوڑھے نے کہی کہ بھائی ان میں سب نہ جانوں، جو تو وہ سے پوچھ رہا من ربک ما دینک من ھذا الرجل، یہ سب میں نہ جانوں، میں تو بڑے ابا کو دھوبی ہوں۔ ان کس کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، جو بڑے حضرت جی مریا صاحب کے استاد ہاں، پیر ہاں، ان کے سب کچھ ہاں، ان سے ان لوگ ملو ہے، یہ ان کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کچھ نہ جانوں، یہ سب چیزیں میں تو وہ دھوبی ہوں، وہ سب کچھ ان سب چیزیں تو بتاؤ ہے، وہ سب کچھ اللہ نے فرمائی میرے بندے سے الا ان اولیاء اللہ، تو یوں کہیں کہ بھائی یہ جو ہے جو بزرگوں سے چمٹ گیا نا تو وہ بھی انشاءاللہ، جو ڈبہ ریل کا جڑتا ہو رہا چاہے کیسا ہی ٹوٹا پھوٹا ہے مگر جڑا رہا ہے اپنے ڈبے سے انجن سے، تو انشاءاللہ دلی سے بمبئی پہنچ جائے گا۔ اور ایئر کنڈیشن جو ہے اگر متھرا کے جنگل میں کٹ گیا تو وہ ایئر کنڈیشن بے شک ہو مگر انشاءاللہ جنگل میں کھڑا رہے گا۔ تو بہرحال اور فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے، یہ میرے نیک بندے کا دھوبی ہے، اس کے تو وہی مول صاحب جو کہتے ہیں تو مرتبہ کرنا کا وہی سوال دے خواب میں میں جنت میں ہو رہا، پر پوچھے رہے یہ جنت کیسے ملے گی؟ میں تو جب والے یہی بات کی میں تو اس کہی نہیں کہ بات کی بات ہوں گی، وہ آئے تو ہے تو بھی سچو میں بھی سچو، ان نے یہی بات پوچھی اور میں نے وہی بات کہہ دی، میں یہ سب نہ جانوں، انہیں تو وہ سے پوچھنے مول نصیر سو وہ تو میں تو وہ کو دھوبی ہوں بھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو شیخ بولو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، اے اللہ تجھ کو تجھے ناراض کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھے راضی کیے ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بچے ہیں، اللہ کتنے اہل دل ہیں، الہ العالمین اللہ تو ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ بچوں نے یہ جو جلسہ کیا ہے، اللہ جو پڑھا ہے سنایا ہے، اللہ سب کو قبول فرما دے، اللہ ان بچوں کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دین کا داعی بنا دے، اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں یا اللہ جن کو دیکھ کر ہی خدا یاد آ جائے۔ الہ العالمین ہماری اس بستی میں خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ جتنے بھی خیر کے یا اللہ کام ہوتے ہوں گھر گھر میں یا اللہ خیر فرما دے، یا اللہ گھر گھر سے شر کو ختم فرما دے، یا اللہ جو آپس میں یا اللہ رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یا اللہ ایک دوسرے سے یا اللہ یعنی غصہ ہے، غضب ہے، الہ نافرمانیاں ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اس بستی کے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔